اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں وصال کے بارے میں پڑھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مختصر سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تفصیلی سوالات کی طرف آئیں گے۔ مختصر سوالات کے ساتھ ساتھ ہم خالی جگہ اور حصہ معروضی جو ہے وہ ہم اس میں حل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اپنی کتابوں کو ذرا سامنے رکھیں اور پینسل لے لیں ساتھ میں، تاکہ آپ کو لکھنے کے لیے بھی آسانی رہو، کیونکہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو فل اپ بھی کرنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھائی؟ تو بچوں، آپ نے سبق تو پڑھا ہے، آپ کو ویسے جواب کا تو پتہ ہوگا، لیکن جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران نماز پڑھائی تھی۔ صرف اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ آپ دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، طبیعت سنبھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن 2 صحابہ کرام کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے؟ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 2 حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ والا حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ لکھ لیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیا کیفیت تھی؟ اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے، آپ نے لکھنا ہے صحابہ کرام انتہائی غمگین تھے، افسردہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ وصال 12 ربیع الاول بروز سوموار، 12 ربیع الاول بروز سوموار 11 ہجری کو۔ ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول بروز سوموار 11 ہجری کو، اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 5، وصال کے بعد کن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا؟ وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کے نام یہ ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، یہ تھے ہمارے مختصر سوالات۔ اب ہم خالی جگہ فل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے اس کو فل کرتے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے نمبر 1، خطبہ حجت الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19، ٹھیک ہے، کتاب میں 19 صفر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ 9 ہے، 19 صفر 11 ہجری کو علیل ہو گئے۔ علیل، ٹھیک ہے، علیل بیماری کا اس کا میننگ ہوتا ہے بیماری۔ نمبر 3، اے لوگو اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو۔ نمبر 4، وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم غمگین ہو گئے۔ نمبر 5، اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ تو یہ اس کا درست جواب ہے، 63 سال۔ وصال کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ام المومنین کے حجرے میں تھے؟ جواب لکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری، الف اس کا جواب ہے، 11 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں بیمار ہوئے؟ سفر، اس کا جز یہ جواب ہے اس کا۔ وصال کے وقت نبی اکرم کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو سنبھالا؟ جواب ہے الف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم تفصیلی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 1 ہے، علالت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سوال آپ دھیان سے سن لیں پہلے، علالت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے آپ
میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. علالت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ یہاں پہ تھا اس کا جواب. ہم ویڈیو کو ذرا پوز کر لیتے ہیں. جی تو بچوں اس سوال کا جواب سن لیں دوبارہ. یہ سوال نمبر 1 تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے بعد آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمایا. تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے اور آپ نے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ اے لوگوں، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو. اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے یا مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک صاف ہو کر جاؤں. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک دن سے شروع کر لیں یا پھر آپ یہاں سے شروع کر لیں. یہ پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آئی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو اسکرین شاٹ بنا کے بھیج دوں گا. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر کہاں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ یہ دیکھیں پیج نمبر 48 ہے، بالکل اس کے آخر میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور کیا کام کیا. یہ سارا کچھ چلتے جائیں، آپ لکھتے جائیں اور یہاں تک آپ لکھ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، آپ نے یہاں تک اس کو مکمل کرنا ہے. سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس. وصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ تحریر کریں. وصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی وہ بھی آپ کو اسی پیراگراف کے جواب میں مل جائے گا. یہ دیکھیں پیج نمبر 49 ہے، یہ سیکنڈ لائن یہاں پہ شروع ہو رہی ہے. وصال والے دن یہاں سے شروع کریں آپ. وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت پھر خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرے مبارک پر پسینہ آتا رہا. یہ شروع کرتے جائیں اور یہیں تک جہاں پر آپ نے سوال نمبر 2 کا جواب اینڈ کیا نا، سوال نمبر 3 کا جواب بھی آپ نے یہیں پہ ختم کرنا ہے، یہیں پہ. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بچوں آج کی کلاس ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو تفصیلی سوالات کے جوابات کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو اسکرین شاٹ بنا کے بھیج دوں گا. آپ نے اس کے جوابات وہاں پہ نوٹ کر لینے اور لکھ لینے. اب چونکہ سبق مکمل ہو گیا ہے لہٰذا آپ کو میں کام بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ مختصر سوالات جو ہیں جو آپ نے اس کو نوٹ بک پہ لکھنا ہے. سوالات کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے جوابات کو بھی لکھنا ہے. یہ آپ کا نمبر 1 کام ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے اس سبق میں سے جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو آپ سرگرمی ہے، وہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ونٹر ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے تو اس کے باقاعدہ نمبر بھی ملیں گے. تو ایکٹیویٹی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. ایک تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں ایک پیراگراف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں کہیں کسی کتاب سے ایک پیراگراف دکھے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں ایک پیراگراف لکھے گا. دوسرے نمبر پر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کے بارے میں، وصال کے بارے میں کم از کم 5 سے 7 اضافی سوالات بھی بنانے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم 5 سے 7 اضافی سوالات بھی بنانے ہیں، وہ بھی آپ نے یہیں کہیں سے سبق کے اندر سے ہی ڈھونڈنے ہیں. یہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں ایک پیراگراف لکھنا ہے اور لاسٹ پہ آپ نے اس سبق میں سے کچھ ایکسٹرا کوشچن بنانے ہیں 5 سے 7. آپ نے سبق کو پڑھنا ہے اچھے سے اور یاد بھی کرنا ہے. اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ جب اپنے ٹیچر سے پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو.